السلام علیکم، ہمارے چینل کتاب کہانی میں خوش آمدید۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ میری شادی کو ماشاءاللہ سے 3 سال مکمل ہونے کو تھے۔ زندگی کی خوشحالی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہم میں کبھی بھی کوئی ذرا سی نوک جھوک، تلخ کلامی یا پھر کوئی رنجش نہیں ہوئی تھی۔ وجہ یہی تھی کہ میرے شوہر بہت ہی سمجھدار، سلجھے ہوئے اور نیک سیرت انسان تھے، زندگی کی رمزوں کو سمجھنے والے اور اپنے ہمسفر کا بھرپور ساتھ دینے والے تھے۔ ہمارے گھر میں کل 3 افراد تھے، ایک میں، دوسرے میرے شوہر اور تیسری میری ساس تھیں، جو نماز، روزے اور قرآن مجید پڑھنے کی بہت پابند تھیں۔ میرے شوہر کے مطابق ان کی ماں کی ہی بدولت وہ لوگ خوشحال اور پرسکون تھے۔ میرے شوہر نے مجھے زندگی کی ہر نعمت سے نوازا ہوا تھا۔ وہ میرے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی میری ہر خواہش کو پورا کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ بس ایک ہی بات تھی جس پہ مجھے شدید ہنسی آتی تھی۔ شادی کو 2 سال مکمل ہوئے تو میرے شوہر کے پاس ایک صندوق تھا۔ نہ جانے وہ صندوق ان کو کہاں سے ملا تھا، یہ مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن ایک بڑی ہی عجیب اور مضحکہ خیز بات تھی کہ اس صندوق میں سے روز ایک نیا سوٹ نکلتا تھا، جو اس قدر خوبصورت ہوتا کہ کبھی کبھی تو وہ مجھے اس دنیا کا جوڑا لگتا ہی نہیں تھا۔ میں ہنسی میں ہی بات ٹالتی رہی کہ ہمارے گھر میں ایک صندوق ہے جو کہ روز ایک نیا جوڑا پیدا کرتا ہے۔ میں یہ بات جب اپنے شوہر کے سامنے کرتی تو وہ ہنس پڑتے اور یہی کہتے کہ اس میں سے ہاتھ ڈال کے تم ایک جوڑا نکالتی ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس میں کبھی جھانک کر مت دیکھنا، ورنہ تم میری زندگی سے نکل جاؤ گی، ہمارے راستے ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائیں گے۔ ہنسی کا شدید دورہ مجھے پڑتا اور میں ہمیشہ یہی سوچتی کہ کیا اتنی سی بات پہ میری شوہر مجھے طلاق دے دیں گے؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے نا۔ ثاقب بیٹا، تمہیں بہو کو سب کچھ صاف صاف بتا دینا چاہیے۔ جس دن اسے یہ سب معلوم ہوگا نا، یہ نہ ہو کہ وہ اس گھر کو ہی چھوڑ کر چلی جائے۔ ایک دن میری ساس ناشتہ کرتے ہوئے میرے شوہر کو آہستہ آہستہ بتا رہی تھیں۔ میں نے یہ بات سن لی تھی اور اپنی ہی ساس پہ شک کرنے لگی کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ ناشتے کے فوراً بعد میرے شوہر اسی پراسرار صندوق کے پاس گئے۔ انہوں نے دروازے کو اچھی طرح سے بند کیا۔ میں بھی تجسس کی ماری فوراً اپنے شوہر کے پیچھے گئی، لیکن میں جیسے ہی وہاں تک پہنچی وہ جلدی سے باہر نکل آئے۔ مجھے بے چینی نے آ لیا، لیکن اس وقت تک تو دیر ہو چکی تھی۔ شوہر اس کمرے سے نکل کر اماں کے کمرے میں گئے اور کچھ خسر پھسر کر کے دفتر کے لیے نکل گئے۔ ثاقب پہ میں نے کبھی شک کیا بھی نہیں تھا، لیکن جیسے ہی وہ میری ساس کے کمرے میں جاتے تو مجھے کچھ عجیب و غریب سی بے چینی آن گھیر لیتی کہ ایسا بھی کیا ہے جو کہ ایک شوہر اپنی بیوی سے بھی چھپا رہا ہے۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ جلد ہی اس راز سے پردہ اٹھا کے ہی چھوڑوں گی۔ ثاقب ایک دفتر میں کلرک تھے، گو کہ تنخواہ کم تھی، لیکن ہمارا گزارا بڑی ہی آسانی سے ہو رہا تھا۔ میں سارے کام کاج ختم کر کے اسی صندوق والے کمرے میں گئی اور جیسے ہی اس کا ڈھکن کھول کر ہاتھ اندر ڈالا تو ایک نیا سوٹ نکل کر سامنے آ گیا۔ یہ آج والا جوڑا پہلے والے سے بھی کئی گنا زیادہ حسین تھا۔ جوڑے کو دیکھ کر میرے حواس ویسے ہی کھو گئے اور میں خوشی خوشی سے لے کر اپنی ساس کے پاس گئی تاکہ اس کو دکھا سکوں۔ جیسے ہی میں ان کے کمرے میں پہنچی میرے قدم وہیں منجمد ہو گئے، کیونکہ بات ہی کچھ ایسی تھی۔ ارے تم لوگ فکر ہی نہ کرو، سحرش کو ثاقب نے خوب دھمکی دے رکھی ہے کہ اگر اس نے اس کی حکم عدولی کی یا نافرمانی کی تو وہ بالکل بھی لحاظ نہیں کرے گا اور جھٹ سے اسے طلاق دے کر یہاں سے فارغ کر دے گا۔ میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہ ساس جسے میں اپنی ماں سمجھتی تھی اس قدر شفاق کیسے ہو سکتی تھی کہ میرے ہی گھر میں میری ہی موجودگی میں وہ مجھے یہاں سے فارغ کروانے کا کہہ رہی تھی۔ میں نے اسی اثنا میں سوچ لیا کہ آج تو ہر صورت میں دونوں سے بات کروں گی کہ کیوں آپ لوگ میرے دشمن ہو گئے ہیں، کس وجہ سے میرا جینا یوں حرام کر دیا ہے۔ پہلے یہی سوچا کہ میکے جاتی ہوں تو اپنی اماں سے بات کرتی ہوں کہ کیسے مکار لوگوں میں مجھے بیاہ دیا ہے جو ہر بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، بہو کو گھر سے نکالنے کی باتیں کرتے ہیں، بنا کسی قصور کے سخت سزائیں دینے کا سوچ رہے ہیں۔ میں نے انہی خیالوں میں کھوئے ہوئے جھٹ سے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلنے کی دیر تھی کہ موبائل فون میری ساس کے ہاتھ سے گر گیا۔ میں سمجھ گئی کہ دیکھا
دل میں پکا چور تھا تبھی تو ایسا ہوا۔ اماں جی، میں نے اونچی آواز میں کہا۔ وہ ایک دم گھبرا کے بولی، سہرش بیٹی کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنا اونچا بول رہی ہو؟ ان کے معصوم چہرے کو دیکھتے ہوئے اور انجانے میں کیے گئے ان سوالوں پہ میں ان سے زیادہ حیران ہوئی کہ کیا ماں نے بیٹے کے ساتھ مل کر ڈرامہ بنایا ہوا ہے؟ ارے صدقے جاؤں اس قدر معصومیت پہ کہ جیسے کوئی علم ہی نہ ہو۔ میں نے چونک کر اماں جی کی طرف دیکھا تو وہ مزید کہنے لگی کہ جانتی تو ہو کہ میں دل کی مریضہ ہوں، ایک ہارٹ اٹیک پہلے ہی ہو چکا ہے، اب کیا چاہتی ہو کہ بڑھیا جلد از جلد یہاں سے چلی جائے؟ ارے بیٹی، میں تم میاں بیوی کے درمیان کب کوئی رکاوٹ بنی ہوں؟ یہ کہتے کہتے اماں جی کی آنکھیں آنسوؤں سے لبالب بھر گئیں۔ میں ان کے آنسوؤں کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ پہ غصہ کرنے لگی کہ کیوں ایسا کہہ دیا؟ ابھی بھلا کیا ضرورت تھی یہ سب کہنے کی؟ میں نے جلدی سے اماں جی سے معافی مانگی اور کہا کہ اماں جی بہت دن ہو گئے ہیں، امی سے نہیں ملی تو اس لیے شدید اداس ہو رہی تھی، اسی اداسی میں نہ جانے آپ کو کیا کہہ دیا۔ میری اس بات پہ میری ساس نے دوپٹے کے پلو سے آنکھیں رگڑی اور کہنے لگی کہ تمہیں کبھی روکا ہے کہ تم اپنی ماں کے گھر نہ جاؤ؟ ابھی ثاقب دوپہر کو کھانا کھانے آئے گا تو اس سے کہنا تمہیں چھوڑ آئے اور پھر شام میں واپسی میں لیتا آئے گا۔ میں یہ سن کر خوش ہوئی، لیکن دوسرے ہی لمحے شدید ذہنی دباؤ میں آ گئی کہ کہیں میری ساس مجھے واقعی اس گھر سے نکلوانا تو نہیں چاہتی۔ خیر، اس دوپہر کو ثاقب کھانا کھانے گھر نہیں آئے کیونکہ ان کے باس نے اپنے دفتر والوں کو کھانا کھلانا تھا، کوئی دعوت دینی تھی۔ میں نے ساس سے پوچھ کر دوپہر کے لیے کھانا تیار کرنا شروع کر دیا۔ آج میرا سارا دھیان ساس کی اس کال کی طرف ہی لگا ہوا تھا کہ جس میں وہ کیسے زہر اگل رہی تھی۔ ثاقب شام کو گھر آئے تو کہنے لگے کہ آج تو دوپہر کو کھانے کا مزہ ہی آ گیا، کہ ایک بھرپور دعوت دی ہوئی تھی باس نے۔ میں نے بھی ان کی خوشی میں شرکت کی اور ہم لوگ چپ چاپ کھانا کھانے لگے۔ اماں نے موقع کو تاڑتے ہوئے ثاقب سے کہا کہ بہو کو اس کے میکے چھوڑ آؤ، وہ کافی اداس ہو رہی ہے۔ میں نے ثاقب کی جانب دیکھا جو فرتے محبت سے مجھے ہی تاڑ رہے تھے۔ ارے تو بتایا کیوں نہیں کہ دل اداس ہے؟ کل ہی دفتر جاتے ہوئے چھوڑ دوں گا اور رات کو واپسی پہ لے لوں گا، انہوں نے مصروف سے انداز میں کہا۔ لیکن میں تو ایک رات امی کے گھر رکنا چاہتی ہوں، میں نے نوالا توڑتے ہوئے کہا۔ میری اس بات پہ اماں اور ثاقب کو شدید کھانسی لگ گئی۔ میں نے دونوں کو جلدی سے پانی دیا، اماں تو چپ رہیں، لیکن ثاقب کہنے لگے کہ رات رک کر کیا کرو گی؟ بس دن کافی ہے نا، جی بھر کر گپ شپ کر لینا۔ میں نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ کھانا کھانے کے بعد برتن اٹھانے لگی، میرے اٹھتے ہی اماں اور ثاقب آپس میں ہلکی آواز میں باتیں کرنے لگے۔ میں نے سننے کی بہت کوشش کی، لیکن وہی بات کہ کچھ باتیں سمجھ میں آ گئیں اور کچھ سر سے ہی گزر گئیں۔ ثاقب، سہرش آج مجھ سے بہت ہی اونچی آواز میں بولی ہے۔ اماں بڑے ہی دھیمے لہجے میں بات کر رہی تھیں۔ کیوں اماں، اسے کیا ہو گیا جو وہ آپ سے اونچی آواز میں بولی؟ میں ابھی اس سے جا کر پوچھتا ہوں نا۔ نہیں ثاقب، تم ابھی ایسی کوئی حماقت نہیں کرو گے جس سے ہمارا بنا بنایا کھیل بگڑ جائے۔ اماں نے ثاقب کے کان کے بالکل قریب جا کر سرگوشی کی۔ میں نے کچن میں جا کر بھی اس کی کھڑکی سے اندر کے مناظر کو بخوبی دیکھ لیا تھا۔ خدا جانے کس کھیل کی بات کر رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھ گئی تھی کہ ثاقب اور اماں کسی غلط کام میں ملوث ہیں، تبھی تو دونوں اتنی سرگوشیوں میں بات کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے اپنی زندگی کی فکر لاحق ہو گئی تھی، کیونکہ میری زندگی اور زندگی کی خوشیاں تو ثاقب سے ہی تعلق رکھتی تھیں۔ لیکن اگر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تو یقیناً میری زندگی عذاب بن جائے گی۔ پھر مجھے خود سے چھوٹی 3 بہنوں کا بھی خیال آیا جن کی ابھی شادیاں ہونا باقی تھیں۔ میں نے اس معاملے کو یہیں پہ دفن کرنے کا سوچ لیا تھا کہ آئندہ اس موضوع پہ کبھی بھی بات نہیں کروں گی۔ ثاقب نے اماں کے پاؤں دبائے اور اماں کو دوا دے کر اس پراسرار کمرے میں چلے گئے جہاں پہ وہ صندوق رکھا ہوا تھا۔ وہ فوراً ہی باہر آ گئے اور سیدھا کمرے میں آ کر کہنے لگے کہ آج تم اس صندوق کے پاس نہیں گئے ہو؟ میں نے کہا نہیں، وقت ہی نہیں ملا۔ مختصر جواب دینے کے بعد میں نے منہ تک چادر کر لی کہ جیسے میں سونے لگی ہوں۔ ثاقب میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، دیکھو سہرش، تمہیں اس گھر میں کوئی کمی نہیں آنے دی۔ تم سے یہی کہا ہے کہ تم آم کھاؤ لیکن پیڑ مت گنو، لیکن تم بس ایک ہی بات کے پیچھے پڑ جاتی ہو۔ اٹھو، آؤ میرے ساتھ۔ ثاقب نے زبردستی مجھے اٹھایا، اسی پراسرار صندوق والے کمرے میں لے گئے اور کہنے لگے کہ ہاتھ ڈالو اس میں۔
جیسے ہی میں نے اس میں ہاتھ ڈالا تو ایک نہایت خوبصورت کڑھائی والا سوٹ نکل آیا۔ یہ آج 5واں دن تھا۔ اسی طرح سے ایک سے بڑھ کر ایک سوٹ نکل رہے تھے۔ اب کی دفعہ میں نے کوئی سوال نہیں کیا بلکہ خاموشی سے سوٹ اٹھایا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ ثاقب سمجھ گئے تھے کہ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا، لیکن انہوں نے مجھ سے کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ کمرے میں آ کر وہ میرے بالکل سامنے بیٹھے اور کہنے لگے کہ اگر کچھ باتیں راز ہی رہیں تو ان میں کیا قباحت ہے؟ تم جانتی بھی ہو کہ میں نے آج تک تم سے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ اگر اب کچھ چھپا بھی رہا ہوں تو صرف اسی وجہ سے کہ اسی میں کچھ بہتری ہے۔ رات اسی کشمکش میں گزر گئی۔ اگلی صبح ہوتے ہی ثاقب کہنے لگے کہ جلدی سے ناشتہ بنا کر تیار ہو جاؤ، تمہیں امی کی طرف چھوڑنا ہے۔ میں نے حسب معمول جلدی سے کام نمٹائے اور تیار ہو گئی۔ اماں سے کہا کہ وہ بھی ساتھ چلیں، یوں گھر میں کیا کریں گی؟ لیکن وہ کہنے لگی کہ گھر میں ہی ٹھیک ہوں۔ ہم لوگ آدھ گھنٹے میں امی کی طرف تھے۔ ہمیشہ کی طرح امی کو میں پہلے سے بہت ہی کمزور لگی۔ ثاقب مجھے چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ امی نے اسپیشل میرے لیے کھانا تیار کرنے کو چھوٹیوں کو کہہ دیا۔ امی میرے چہرے پہ کچھ تلاش کر رہی تھی، لیکن میں ادھر ادھر کی باتیں کر کے اپنے اور ان کے جی کو بہلا رہی تھی۔ سہرش بیٹی، کوئی پریشانی ہے کیا؟ امی نے بڑے ہی پیار سے مجھ سے پوچھا۔ نہیں امی، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے دوبارہ پوچھا تو میری آنکھیں چھلک پڑیں اور میں نے سارا قصہ سنا دیا۔ وہ بڑے ہی غور سے میری باتیں سن رہی تھیں۔ انہوں نے یہ کہہ کر مجھے تسلی دے دی کہ کچھ معاملات میں خاموشی ہی گھر کے سکون میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ اگر تمہیں ثاقب نے منع کیا ہے تو ضرور اس میں کوئی انوکھا اور اہم راز ہوگا، اس لیے تم تجسس میں پڑھ کر اپنے گھر کو خدا نخواستہ کہیں برباد مت کر لینا۔ میں نے امی کی بات کو کسی حد تک پلو سے باندھ دیا تھا۔ باقی کا وقت میں نے گھر والوں کے ساتھ بڑی ہی ہنسی خوشی گزارا۔ شام میں ثاقب بھی آئے، انہوں نے بھی کھانا کھایا اور کچھ دیر کے بعد ہم لوگ چلے گئے۔ جیسے ہی ہم لوگ گھر کے گیٹ پہ پہنچے تو گیٹ کھلا ہوا تھا۔ ہمارے گھر کا یہ اصول ہرگز نہیں تھا کہ دروازہ بلا وجہ کھلا رہے، لیکن میں اس دن حیران ہوئی کہ یہ سب کیا ہے۔ ابھی میں بائک سے اتر ہی رہی تھی کہ ایک بڑی سی چادر میں لپٹے ایک وجود کو تیزی سے گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ کوئی عورت ہی تھی، کیونکہ عورت اور مرد کی چال میں بڑا گہرا فرق ہوتا ہے۔ میں نے جیسے ہی سے دیکھا تو چلانے لگی اور یہی کہا کہ ثاقب کو بتاؤں کہ ہمارے گھر سے چور نکلا ہے اور وہ دیکھیں کس قدر تیزی سے دائیں طرف کو جا رہا ہے۔ ثاقب نے نہ تو میری کوئی بات سنی اور نہ ہی اس چور کی طرف کوئی توجہ دی۔ وہ بائک دھکیل کر گیراج تک لائے اور جلدی سے گیٹ بند کر دیا۔ ثاقب مجھ سے پہلے اماں کی طرف گئے اور نہایت سخت لہجے میں کہنے لگے کہ کیوں آئی تھی یہ یہاں؟ جب ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں تو پھر یہاں آنے کا کیا مقصد بنتا ہے؟ ارے اسی کی وجہ سے تو ہم لوگ یہ سب کچھ سہ رہے ہیں۔ یہ بات کرتے کرتے ثاقب کی آواز رند گئی تھی۔ وہ اماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اماں کا دل تو پھر ماں کا ہی دل تھا، جلدی سے نرم ہو گیا اور وہ کہنے لگی کہ اب وہ آ گئی تو میں کیا کرتی، کیسے اس کو روکتی؟ تم جانتے ہو نا کہ ناخن کے ساتھ سے جلد الگ کبھی بھی نہیں ہوتی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شکوہ کناں تھے اور میں کچن میں سنک میں پڑے برتن دھوتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ نہ جانے کون سی کہانیاں یہ لوگ چھپا کر بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کوئی نتیجہ ہی نہیں نکل رہا۔ کس قدر دھوکے باز لوگ ہیں، دیکھنے میں کس قدر معصوم لگتے ہیں اور اندر سے توبہ توبہ۔ میں نے جو ایک ہاتھ میں برتن کو پکڑا ہوا تھا تو دوسرے ہاتھ سے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ برتن دھونے کے بعد میں امی کے کمرے میں گئی جن کی آنکھیں کچھ سوجی ہوئی تھیں۔ از راہ ہمدردی میں نے اماں سے ان کی طبیعت کا پوچھا جو حسب معمول انہوں نے خراب ہی بتائی۔ میں نے کھانے کا پوچھا تو کہنے لگیں کہ میں کھانا کھا چکی ہوں۔ حیرت کا جھٹکا مجھے لگا کیونکہ اماں کبھی بھی ثاقب کے بنا کھانا نہیں کھاتی تھیں۔ کھا لیا ہوگا اس اپنی سگی کے ساتھ جو ابھی ابھی یہاں سے نکل کر گئی ہے۔ یہ سب میں نے بڑبڑاہٹ میں کہا جو شاید اماں نے سن لیا۔ کہنے لگی بیٹی دوپہر میں ثاقب جب گھر آیا تھا تو میں نے کھانا کھا لیا تھا، ابھی بھوک بالکل بھی نہیں ہے۔ میں کچھ شرمندہ ہوئی کہ اماں نے میرے چہرے پہ لکھی ہوئی تحریر کو کیسے پڑھ لیا ہے۔ میں اماں جی کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی جب ہی ثاقب آ گئے اور آ کر اماں کے پاؤں دبانے لگے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ کچھ دیر تک ہم دونوں ہی اٹھ کر وہاں سے واپس آہنگ کمرے میں آ گئے۔
میں بیڈ پہ بیٹھنے لگی تو ثاقب نے اچٹتی ہوئی نگاہ مجھ پہ ڈالی کہ کیا میں نے وہاں سے اپنا سوٹ لے لیا ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں لیا۔ ثاقب کو میری اس بات پہ شاید کچھ غصہ آ گیا، لیکن انہوں نے محسوس نہیں ہونے دیا۔ مجھے کہنے لگے کہ اٹھو، جاؤ لے کر آؤ۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کر اسی کمرے میں آ گئی۔ دل تو چاہا کہ آج اندر جھانک کے دیکھ لوں، لیکن اسی طلاق کے ڈر سے ہمت ہی نہ ہوئی۔ جیسے ہی ہاتھ اندر ڈالا، سوٹ میرے ہاتھ سے لگ گیا۔ میں اسے لے کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ ثاقب میرے آنے تک سو چکے تھے۔ میں نے سوٹ پکڑ کر الماری میں رکھ دیا اور خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ یہی سوچیں تنگ کر رہی تھی کہ ایسا کیا راز ہے کہ جو مجھے ابھی تک نہیں پتا چل سکا۔ انہی خیالوں میں گم تھی کہ نیند آ گئی۔ رات کے نہ جانے کس پہر الماری کے پاس کھڑے دو لوگوں کے سایوں نے مجھے بری طرح ڈرا دیا تھا۔ میں پہلے تو خواب سمجھتی رہی، لیکن پھر جیسے ہی وہ دونوں سائے حرکت کرتے ہوئے کمرے سے باہر جانے لگے تو میں نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ لیکن ارے یہ کیا! ثاقب بستر پر نہیں تھے۔ میں نے ان کے بستر کی طرف بڑے غور سے دیکھا، لیکن وہ وہاں نہیں تھے۔ اب تو میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے ہی رہ گیا۔ اپنی ساس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے شوہر پہ بھی شدید غصہ آنے لگا تھا کہ یہ میرا شوہر آدھی رات کے وقت کیا کچھ کرتا پھر رہا ہے۔ میں نے بستر پہ لیٹے لیٹے ہی دونوں سایوں کو اماں جی کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اب تو مجھے جہاں ایک پل بھی نہیں رہنا ہے۔ یہ سب میری ناک کے نیچے کیا کر رہے ہیں؟ میں نے دل میں فیصلہ کرتے ہوئے سوچا۔ کچھ ہی دیر میں ان دونوں سایوں میں سے ایک سایہ تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ میں نے فوراً اٹھ کر کمرے کی کھڑکی میں سے دیکھا تو وہ گیٹ کھول کر جلدی سے باہر نکل گیا۔ میں نے خوف کے مارے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا کہ کہیں میری ذرا سی آواز بھی کسی کو شک میں نہ ڈال دے۔ میں جیسے ہی کھڑکی سے پیچھے ہوئی، مجھے اپنے کمرے کی جانب بڑھتے ہوئے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں فوراً بستر پہ آ گئی اور خود کو یہی ظاہر کیا کہ میں سو رہی ہوں۔ ثاقب نے کمرے میں آ کر مجھے دیکھا تو گہری سانس لی، جیسے شکر ادا کر رہے ہوں کہ مجھے نہیں پتا چلا کچھ بھی۔ اگلی صبح میں پہلے سے زیادہ فریش تھی۔ حسب معمول صندوق سے سوٹ بھی لے لیا، سب کے لیے نہایت شفقت سے ناشتہ بھی بنایا اور خوش گپیوں میں مصروف ہو گئی۔ میری ساس میرے اس رویے سے بے حد خوش ہوئی اور ڈھیروں دعائیں دینے لگیں۔ آج سوٹ کو نکالتے ہوئے 28واں دن تھا۔ میں بہت جلد اس راز کو فاش کرنا چاہتی تھی، لیکن اب یہی تھا کہ مجھے اپنے سسرال والوں کی زبان میں ہی ان لوگوں سے بات کرنی تھی، لہٰذا کچھ ڈرامہ تو کرنا ہی پڑنا تھا۔ بس ڈرامہ ہی کرنا شروع کر دیا۔ 28 سوٹ لے تو لیے، لیکن ان کو سلوانا نہیں تھا۔ نہ ہی اماں نے مجھ سے ان کو سلوانے کا کہا۔ آج میں اماں کے پاس گئی، سارے سوٹ نکال کر لے گئی۔ اتنے سارے جوڑے دیکھ کر اماں کچھ پریشان تو ہوئیں، لیکن فوراً سے سنبھل کر بولی کہ سہرش، یہ سارے جوڑے کیوں نکال کر لے آئی ہو؟ میں نے پہلے تو اماں کے منہ کی طرف دیکھا، جہاں پہ خاص ہوائیں نظر آ رہی تھیں۔ میں ان کی حالت سے خوب محظوظ ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، اماں یہ اتنے سارے جوڑے ہیں، میری الماری میں تو اب جگہ بھی نہیں ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ ان کو سلوا لوں، کیا خیال ہے آپ کا؟ اماں میری یہ بات سن کر ششدر رہ گئیں۔ کچھ دیر تو بول ہی نہ سکیں، پھر ہمت جمع کر کے بولیں کہ ہاں سلوا لینا، لیکن پہلے ہی تمہارے پاس تو بے شمار جوڑے ہیں، انہیں پہلے استعمال کرو، پھر یہ بھی سلوا لینا۔ بیٹی یہ سب تمہارے ہی ہیں، ہم نے انہیں لے کر یا اپنے پاس رکھ کر کیا کرنا ہے؟ اماں جی مجھے سمجھانے والے انداز میں یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ ٹالنے والے انداز میں بخوبی ٹال چکی تھیں۔ میں خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی کہ کوئی صورت نظر ہی نہیں آ رہی جس میں میں اس کھیل سے پردہ اٹھا سکوں۔ اگلے 2 دن بھی ایسے ہی گزر گئے اور آج سوٹ کو نکالتے ہوئے مجھے 30واں دن تھا۔ ثاقب شام کو گھر واپس آئے اور انہوں نے مجھے اس کمرے میں دیکھا، بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اچھا جی، تو جناب یہاں پہلے سے ہی آج موجود ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ثاقب کو دیکھا۔ جیسے ہی میں نے صندوق میں ہاتھ ڈالا تو آج ثاقب کے سامنے ہی اس صندوق میں جھانک لیا، لیکن یہ کیا! جیسے ہی میں نے اس میں جھانکا تو یہ دیکھ کر میرے اوسان ہی خطا ہو گئے کہ وہاں تو وہی چادر پڑی تھی جو اس 16ویں دن کا جوڑا نکالا تو اسی رات کو وہ سایہ میرے کمرے میں موجود تھا۔ جیسے ہی میں نے اس چادر کو باہر نکالا، ثاقب کا رنگ مکمل طور پہ فق ہو گیا۔ ارے سہرش، یہ کیا کیا ہے تم نے؟
ان کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکل گئی تھی۔ جیسے ہی ان کے منہ سے چیخ نکلی، اماں بھاگتی ہوئی اسی کمرے میں آ گئیں۔ انہوں نے دونوں ہاتھ منہ پہ رکھے ہوئے تھے۔ سامنے کا منظر انہیں بہت کچھ بتانے کو کافی تھا۔ اماں، ثاقب اور میں ایسے ہی اسی کمرے میں بیٹھے تھے جب وہی سایہ تیزی سے اماں جی کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں نے سوٹ وہیں پھینکا اور بھاگ کر ساس کے کمرے کی طرف گئی، جہاں اماں جی کی الماری کے پاس کھڑا وہی سایہ الماری میں سے کچھ نکالنے میں مگن تھا۔ سہرش، رک جاؤ، مت جانا آگے، ورنہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا۔ ثاقب کے ان آخری الفاظ نے میرے پیروں کو وہیں پہ منجمد کر دیا، لیکن حقیقت تو یہی تھی کہ میں اس کھیل سے اب خود بھی تنگ آ چکی تھی۔ میں یہی چاہتی تھی کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں جو ہی اس سائے کی جانب بڑھی، اس نے تیزی سے پیچھے مڑتے ہوئے آس پاس دیکھا، شاید کوئی فرار کی راہ تلاش کر رہی تھی۔ میں نے بنا وقت ضائع کیے آگے بڑھ کر اسے اسی کی چادر کے ایک کونے سے پکڑ لیا، لیکن وہ تیزی سے باہر کی جانب بھاگی۔ چادر اس کے اوپر سے اتر چکی تھی۔ باہر نکلتے ہی وہ اسی صندوق والے کمرے میں بھاگ کر گھس گئی اور جاتے ہی کمرے کی کنڈی لگا لی۔ میں بے حد حیران ہوئی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اماں جی زمین کی طرف دیکھے جا رہی تھیں اور ثاقب بھی کچھ بھی بولنے کی سکت نہیں رکھ پا رہے تھے۔ میں نے دونوں کو اس قدر خاموش دیکھا تو چیخ کر پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ کیوں مجھے اتنے عرصے سے اس قدر زیادہ بے وقوف بنا رہے ہیں؟ ہم تمہیں بالکل بھی بے وقوف نہیں بنا رہے، لیکن مجھے حیرت اسی بات پہ ہے کہ ثاقب اور اماں کو تمہیں سب کچھ پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا۔ وہی چادر میں لپٹی ہوئی عورت میرے عقب میں آ کر بولی اور فوراً سے سر جھکا دیا۔ جاؤ تم یہاں سے، کیا لینے آئی ہو یہاں؟ ہاں بتاؤ، ہمارا سب کچھ تو تم نے پہلے ہی برباد کر دیا ہے، اب اور کیا چاہتی ہو؟ کسی کو سکون سے جینے بھی دو گی یا نہیں؟ ثاقب نے انتہائی غصے میں کہا، کیونکہ ان کا غصہ کسی بھی طور کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اماں نے آگے بڑھ کر ثاقب کے آگے ہاتھ جوڑے کہ خاموش ہو جاؤ، مت بولو کچھ بھی، اور نہ ہی اپنا خون جلاؤ۔ یہ کون ہے ثاقب؟ میں نے براہ راست ثاقب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ وہ بالکل خاموش کھڑے تھے۔ مجھے شک گزرا کہ کہیں یہ ثاقب کی پہلی بیوی تو نہیں ہے۔ میں نے بنا کسی کا انتظار کیے آگے بڑھ کر اس عورت کے چہرے سے چادر اتار دی۔ جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو دنگ رہ گئی کہ یہ تو… ارے یہ یہاں! میں نے تیزی سے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، کیونکہ یہ چہرہ تو وہی ہے، لیکن اس کے چہرے پہ یہ سب میں نے خوف کے مارے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا کہ کہیں خوف سے میری چیخیں ہی نہ نکل جائیں۔ یہ چہرہ مجھے بہت سال پیچھے لے گیا، جہاں میں کالج میں پڑھنے والی طالبہ تھی۔ ریشم میرے ساتھ ہی پڑھتی تھی، انتہائی خوبصورت کہ جو دیکھتا تھا دنگ رہ جاتا تھا۔ کالج کی زندگی تو ویسے بھی انتہا کی مزے والی ہوتی ہے۔ دل کیا تو پڑھ لیا، دل کیا تو نہ پڑھا۔ ہم لوگ 2 سال تک ایک ساتھ ہی رہے۔ میری ریشم سے خوب دوستی تھی، وہ مجھ سے ہر بات شیئر کرتی تھی، لیکن مجھے علم ہی نہیں تھا کہ اس نے اپنے اندر بھی بے شمار باتیں چھپا رکھی ہیں۔ خیر کچھ دن ہی گزرے کہ ایک دن ریشم کالج ہی نہ آئی۔ مجھے لگا کہ شاید بیمار ہوگی، لیکن پھر دوسرے تیسرے اور پھر ایک ہفتہ گزرنے کے بعد بھی وہ کالج نہ آئی۔ مجھے کافی پریشانی ہوئی۔ میں نے گھر جا کر امی سے بات کی۔ امی نے کہا کہ تم اس معاملے سے دور ہی رہو تو بہتر ہے۔ میں نے امی کے حکم کی تعمیل کی اور خود کو اس معاملے سے کچھ حد تک دور ہی رکھا، لیکن گاہے بگاہے میں ریشم کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ پھر میں نے انٹر کر لیا اور BA میں داخلہ بھی لے لیا۔ اس وقت کی ریشم اور آج کی ریشم میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ یہ ریشم جو میرے سامنے کھڑی تھی بالکل ہی مختلف تھی۔ اس کا چہرہ ایک طرف سے مکمل طور پہ جھلس چکا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر ریشم کو گلے لگانا چاہا، لیکن وہ مجھ سے کئی قدم پیچھے ہٹ گئی۔ ثاقب میری اس حرکت پہ زیادہ پریشان نہیں ہوئے تھے، اسی لیے انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھا بھی نہیں۔ کہنے لگے، سہرش، ریشم کو جانتی ہو نا؟ یہ میرے چچا کی اکلوتی بیٹی ہے، جس کی منگنی ہم نے اپنے بڑے بھائی سے کر دی ہوئی تھی، ان دونوں کی بچپن میں ہی۔ ہم 2 ہی بھائی تھے۔ میری ماں نے بڑی محنتوں سے ہم دونوں کو پال پوس کے اتنا بڑا کیا تھا، پڑھایا لکھایا، پھر بھائی کا رشتہ ہم نے چچا کے گھر یعنی ریشم سے کر دیا۔ ہمارے گھر میں کس چیز کی کمی ہے؟ دیکھو خود بتاؤ اگر کوئی کمی ہے تو۔ ریشم اور جواد بھائی کی شادی ہم نے بہت دھوم دھام سے کی، لیکن اس عورت کی فطرت میں سکون نام کی چیز ہی نہیں تھی۔
یہ چاہتی ہی نہیں تھی کہ ہم لوگ سکون سے ایک چھت کے نیچے رہیں۔ اس نے جواد بھائی سے علیحدہ گھر کی فرمائش کرنا شروع کر دی۔ وہ بیچارے ہرگز یہ نہیں چاہتے تھے، لیکن گھر میں بے سکونی نہ ہو۔ وہ اماں کے پاس نہایت پریشانی کے عالم میں آئے اور بتائے کہ ریشم یہ چاہتی ہے۔ ہم نے اس بدبخت عورت کو روکنے کی بے حد کوشش کی، لیکن یہ نہیں مانی۔ آخر کار میرے اکلوتے بھائی کو لے کر جہاں سے چلی گئی۔ انہوں نے اپنے میکے میں اپنے ابا کے گھر کا اوپر والا پورشن کرایہ پہ لے لیا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کی ہوس کبھی بھی پوری نہیں ہوتی۔ بھابھی بھی کچھ ایسی ہی فطرت کی مالک تھیں۔ الگ ہو کر بھی انہیں چین ہرگز نہیں آتا تھا۔ وہاں جا کر انہوں نے بھائی سے کہا کہ وہ دوسرے ملک چلے جائیں اور خوب پیسے کمائیں، حالانکہ بھائی بیچارے اس کی ہر ضرورت کو وقت سے بہت پہلے ہی جیسے بھی پورا کرتے تھے۔ انہوں نے کیا۔ پھر ایک دن وہ دن بڑا ہی کٹھن تھا جب جواد بھائی ہمارے گھر آئے۔ اماں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اماں سمجھی کہ شاید جواد واپس آ گیا ہے، لیکن افسوس ایسا نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے آتے ہی جو اماں کو خبر سنائی وہ کسی بم کی طرح ہم سب پہ گری۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ملیشیا جا رہے ہیں، اسی ماہ کی 10 تاریخ کو ان کی فلائٹ ہے۔ یہ خبر جتنی عام تھی ریشم بھابھی کے لیے، اماں کے لیے یہ اتنی ہی صبر آزما تھی۔ وہ یہ سب سن کر خود چچا کی طرف گئی اور ان سے کہا کہ وہ ریشم کو سمجھائیں کہ ہمارے پاس یہاں بھی کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ جواد یہاں بھی خوب کما رہا ہے۔ لیکن چچا نے الٹا اماں کو بھی سنا دی کہ بھابھی آپ بچوں کی ترقی میں رکاوٹ بن رہی ہیں۔ اماں بیچاری خاموشی سے واپس آ گئیں۔ جواد بھائی 10 تاریخ کو دوبارہ ہم سے ملنے آئے کہ ان کو آخر جانا ہی تھا، وہ چلے گئے۔ وہ خوب پیسے بھیجتے رہے۔ بھابھی ہماری پھر بھی راضی نہیں تھی۔ میں نے ان کو ایک دن ان کے ماموں کے بیٹے کے ساتھ دیکھا۔ میں نے یہی سوچا کہ شاید کچھ چاہیے تھا، اسی لیے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد ان کو میں نے پھر اسی کے ساتھ ایک ریسٹورانٹ میں دیکھا، کھانا کھاتے اور خوش گپیاں کرتے ہوئے دیکھا۔ میں شاید کچھ غلط ہی سمجھ رہا تھا، لیکن حقیقت میں وہ سب کچھ صحیح تھا۔ بس بھابھی اسے ہر قیمت پہ غلط ثابت کرنے پہ تلی ہوئی تھیں۔ میں نے اس بات کا ذکر اماں سے بالکل بھی نہ کیا، لیکن ان کی بڑھتی ہوئی ملاقاتوں کے سلسلوں کی وجہ سے بات خود ہی اماں تک پہنچ چکی تھی۔ اماں پہلے سے بھی زیادہ خاموش طبع ہو چکی تھیں۔ میں نے ملیشیا میں جواد بھائی کو فون کیا۔ وہ مجھ سے کئی گنا زیادہ پریشان تھے اور انہوں نے جو بات مجھے بتائی وہ میرے پیروں تلے سے زمین نکال دینے کو کافی تھی۔ جواد بھائی کہنے لگے کہ ریشم نے مجھ سے خلا مانگی ہے۔ یہ بات نہیں تھی، بلکہ کوئی ہتھوڑا تھا جو میرے دماغ پہ لگا۔ پھر میں چچا کے پاس گیا، جنہوں نے بجائے اس کو سمجھانے کے یہی کہا کہ ہاں تو وہ بالغ ہے، اپنے فیصلے کرنے میں حق بجانب ہے۔ اس نامراد عورت نے وکیل کے ذریعے خلا کا نوٹس بھائی کو بھیج دیا، جس کا کافی دنوں تک کوئی جواب نہ آیا۔ بھائی کا فون بھی نہ آیا۔ ہم بڑے ہی پریشان تھے۔ پھر ایک خبر ملی جس کے بعد ہم سب زندہ لاشوں کی طرح اس گھر میں رہنے لگے۔ ملیشیا میں تیز طوفان کی وجہ سے کشتی دریا میں ڈوب گئی تھی اور ڈوبنے والوں میں 2 پاکستانی بھی تھے، جن میں سے ایک جواد بھائی تھے۔ یہ خبر ہمارے لیے کسی بھی قیامت سے کم نہ تھی۔ اماں نیم پاگل ہو چکی تھیں۔ بھابھی نے بھی کچھ دن سوگ منایا، اور جب پتا چلا کہ اب جواد بھائی اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو اپنے ماموں زاد کے ساتھ نکاح پڑھوا لیا۔ یہ عورت میرے بھائی کی قاتلہ آج پھر سے اسی گھر میں موجود ہے۔ ثاقب اس قدر غصے میں تھے کہ وہ آگے بڑھے تاکہ ریشم کا نام ہی اس دنیا سے مٹا دے۔ میں نے بڑی مشکل سے انہیں روکا۔ جواد بھائی کی لاش نہیں ملی تھی، اس لیے اماں کو ایک موہوم سی امید تھی کہ ان کا بیٹا زندہ ہے۔ وہ روزانہ ڈھیروں صدقہ دیا کرتی تھی کہ ان کا بیٹا کسی بھی طرح سے واپس آ جائے۔ ایک دن اماں انتہائی مضطرب تھی اور دروازے کی چوکھٹ پہ ہی بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک بزرگ آئے۔ انہوں نے اماں کو پریشان دیکھا تو پوچھنے لگے کہ کیا مواجرہ ہے۔ اماں دکھی دل والی تھی، فوراً سے سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ آج سے ایک صندوق گھر میں رکھو، اس میں مہینے کے 30 جوڑے ڈال دو اور مہینے کے آخر میں وہ تمام جوڑے غریبوں اور حقداروں میں تقسیم کر دینا۔ ایسا اس وقت تک کرنا جب تک تیرا بیٹا واپس نہیں آ جاتا، لیکن یاد رکھنا کہ کسی کو بھی کانوں کان خبر نہ ہو، کیونکہ یہ تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن جب تمہاری دوسری بہو آ جائے گی تو تم یہ روز کا ایک جوڑا اس کو دینا تاکہ وہ خوش ہوتی رہے، لیکن جس دن 30 جوڑے پورے ہو گئے ان کو پھر غریبوں میں بانٹ دینا۔ اماں نے بابا جی کی ایک ایک بات کو غور سے سنا اور پھر ان کی ساری باتوں پہ عمل کیا۔
جواد بھائی تو ابھی تک نہ آئے، لیکن یہ ضرور ہوا کہ اماں نے اللہ کی راہ میں اتنا دیا کہ اماں اب سکون میں ہیں۔ اب ریشم اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے یہاں آتی ہے کہ کسی بھی طرح سے اس کو معافی مل جائے، کیونکہ اس کے ماموں زاد نے بھی اس کو دھکے دے کر نکال دیا ہے۔ اس کے لالچ نے اسے بھی برباد کرنے کی کوشش کی، لیکن بات وہی کہ وہ سمجھدار تھا، وہ اس کی باتوں میں بالکل بھی نہیں آیا۔ میں نے ریشم کی طرف انتہائی کرب سے دیکھا، جو سر جھکائے مسلسل آنسوؤں سے اس کمرے کے قالین کو گیلا کر رہی تھی۔ ریشم بھابی، آپ یہاں سے چلی جائیں، آپ کو دیکھ کر مجھے میرے پیارے بھائی بے تحاشا یاد آتے ہیں۔ وہ میری یہ بات سن کر باہر کی جانب جانے لگی۔ جیسے ہی وہ گیٹ کے قریب پہنچی، وہاں پہ جواد بھائی کھڑے تھے۔ میں نے خوشی سے چیخ ماری، میں بھاگ کر جواد بھائی کی طرف لپکا اور ان کو گلے سے لگا لیا۔ اماں تو اپنی آنکھوں پہ یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے گمشدہ بیٹے کے یوں اچانک ملنے پہ شادی مر کی کیفیت سے دوچار تھیں۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں ہمارے بچھڑے ہوئے بیٹے سے ملا دیا۔ اماں بار بار جواد بھائی کو دیکھتی تھیں کہ یہ واقعی ایک بہت ہی بڑا معجزہ ہو گیا تھا کہ اتنے سالوں کے بعد ایک گمشدہ انسان زندہ سلامت ان کے سامنے کھڑا تھا۔ انہوں نے ریشم بھابی سے کوئی بھی بات نہ کی، وہ کچھ دیر وہیں پہ رکی رہیں، پھر خاموشی سے باہر کی راہ لے لی۔ لالچ کا انجام ہمیشہ سے ہی انتہائی بھیانک ہوتا ہے، وہ آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے اور ہمارے چینل کتاب کہانی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔